أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 24 سے 29 تک کی تلاوت ہوئی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کفار کے بارے میں ان کا ایک طرز عمل قرآن کریم کے بارے میں ان کی رائے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب کافروں سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں کوئی ان سے پوچھتا کہ آسمانوں سے کیا نازل ہوا ہے، کوئی ایسا آدمی جس کو قرآن کے نزول کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو وہ غلطی سے ان کافروں سے پوچھ بیٹھتا. ایک تو ہو کہ کوئی مسلمان سے پوچھے کہ بھئی قرآن کیا ہے تو یقیناً مسلمان اس کو صحیح رہنمائی کرے گا، لیکن کوئی کافر سے پوچھ لے کہ قرآن کیا ہے تو وہ قرآن کے بارے میں غلط باتیں بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ اسی کافروں کے طرز عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ان سے کوئی پوچھتا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی صداقت نہیں، ایسی کہانیاں ہیں. تو قرآن کے بارے میں کفار کا یہ خیال تھا، قرآن کے بارے میں کفار کا یہ خیال تھا. جیسے کہ آج کل جو دنیا دار طبقہ ہے، دین سے دور ہے، کہنے کو مسلمان ہے، لیکن جب کوئی دین کی بات علماء کی زبان سے وہ سنتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ دین کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، بلکہ وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے ہی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، یعنی آسمانوں سے کون سی کتاب آئی ہے، تو وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں قولوا اساطیر الاولین، یہ ایسے ہی گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں. جیسے کہ آج کل دین سے دور جو طبقہ ہے وہ دینداروں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو مطابق چلتا ہے، اور دنیا والے اس کو کہتے ہیں پرانے زمانے کے مطابق چل رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ اور سخت وعید ہے کہ جن لوگوں کے کہنے پر کوئی سیدھا سادہ آدمی گمراہ ہو گیا
سیدھے راستے پر آ رہا تھا، غلط راستے پر چل پڑا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی ان لوگوں پر آئے گا۔ بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں، علم دین سے دور ہیں، دین کی سمجھ نہیں، لیکن اپنے آپ کو دیندار اور عالم دین کہلواتے ہیں، اور دینی معلومات تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں لوگوں کو غلط باتیں کہتے ہیں، جس سے اچھا خاصا سیدھا سادہ مسلمان جو دین پر آنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی غلط رہنمائی کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے یا غلط راستے پر چل پڑتا ہے دین سمجھتے ہوئے۔ تو ایسا کوئی آدمی جس نے اس طرح کسی کو غلط راستے پر لگایا، جبکہ وہ بیچارہ سچا مخلص مسلمان اور صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہ رہا تھا، تو گمراہ کرنے کا وبال بھی گمراہ کرنے والے پر ہوگا جس کو گمراہ کیا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اپنے اوپر لا دیں گے۔ لِيَحْمِلُوا، اٹھائیں گے، أَوْزَارَهُمْ، بوجھ، کس چیز؟ کاملتاً یوم القیامہ، پورا کاملہ مانے پورا، قیامت کے دن، یعنی خود تو گمراہ ہوئے، اس گمراہی کی وجہ سے جو گناہ کیے، ان گناہوں کا وبال اور بوجھ یہ کل قیامت کے دن تو اپنا اٹھائیں گے پورا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اس کا ایک حصہ، کہ جنہیں انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا۔ ان کے پاس علم کی صحیح معلومات نہیں تھی، دین کی صحیح معلومات نہیں تھی، لیکن لوگوں کو بیٹھ کر انہوں نے گمراہ کیا، غلط باتیں دین کے بارے میں سکھائیں، جس سے اور لوگ گمراہ ہوئے، تو ان کا وبال بھی ان کے سر پر آئے گا۔ بڑی سخت وعید ہے کہ دین کے بارے میں اگر جانتا نہ ہو انسان تو خاموش رہے، لیکن اگر کسی کو غلط رہنمائی کر دی، اس کے سامنے کوئی ایسی بات کر دی جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اس غلط بات پر چل پڑا اور وہ بیچارہ گمراہ ہوا، تو اس کی بھی گمراہی کا وبال اس پر آئے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کا بوجھ کا بھی ایک حصہ، يُضِلُّونَهُمْ، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے بغیر علم، معلوم یعنی علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم دین ہوتا، علم سیکھا ہوتا، قرآن اور حدیث پڑھا ہوتا، اس کی معلومات کی روشنی میں اگر یہ کوئی دین کی بات کرتے تو صحیح بات کرتے۔ دین پڑھا نہیں، قرآن و حدیث کو پڑھا نہیں، تھوڑی بہت حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، ایک دو حدیث کی کتابیں دیکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار کہنے لگے، اور اب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جو خود تو گمراہ ہوئے، اس کا وبال تو اٹھائیں گے، جو دوسروں کو گمراہ کیا، ان گمراہ ہونے والوں کا وبال بھی ان پر آئے گا۔ الا ساء ما یزرون، اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو کہ یہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ الا ساء، یہ بہت برا بوجھ ہے، ما یزرون، جو یہ اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ صحیح دینی رہنمائی کسی کی کرنا، اس پر تو بڑی فضیلت ہے۔ کسی کو صحیح دین کی بات بتا دینا، اس پر تو بڑی فضیلت ہے، لیکن کسی کو دینی لبادہ اور دینی لباس میں اور یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت دین کی باتیں جانتا ہوں، اور چند احادیث اور تفاسیر کی کتابیں اپنے سامنے رکھ کر اپنے کو بہت بڑا عالم کہنا اور سب کو جاہل کہنا، اور پھر دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہنا، جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو یہ خود بھی گمراہ ہے، اپنی گمراہی کا وبال بھی اٹھائے گا، عذاب بھگتے گا، اور دوسرے جو اس کے کہنے کی وجہ سے غلط راہ پر چل پڑے، ان کی گمراہی اور ان کے گمراہ ہونے کا عذاب اور وبال بھی اس کو بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں الا ساء ما یزرون، یاد رکھو کہ یہ بہت بڑا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ، دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ، یہ بہت برا بوجھ ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے، جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، دین کے بارے میں خاص طور پر نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی شخص ڈاکٹر نہ ہو اور لوگوں کو دوائیاں بتاتا پھرے تو کوئی اس کی دوائی پر عمل نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے عمل کر لیا تو اس کی بیچاری کی جان کا نقصان ہو جائے گا، صحت بھی برباد ہو جائے گی۔
تو اس بارے میں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور لوگ بھی پوچھتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ میں ایسے کسی سے نہ پوچھوں کہ وہ ڈاکٹر نہ ہو اور اس کے غلط مشورے پر میں اپنا نقصان کر بیٹھوں۔ دین کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، معلوم نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے، اور کوئی پوچھے تو کہہ دینا چاہیے میں کسی عالم دین سے پوچھ لیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ان کا اور مزید عذاب اور ان پر اور آنے والی آفتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو لوگ دین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو پھیلانے والے کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی بہت سارے مکر اور منصوبے بنائے۔ قد مکر تدبیریں کری، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی یہ جو موجودہ کافر ہیں اور دین کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، ان سے پہلے بھی گزشتہ امتوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے بڑی بڑی مکاریاں اور منصوبہ کی۔ قد مکر الذین، مکر مانے بڑی بڑی مکاریاں کریں، کن لوگوں نے؟ من قبلہم، ان موجودہ لوگوں سے پہلے جو لوگ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کافر تھے، اس سے پہلے بھی جو گزشتہ امتوں میں کافر آئے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی مکاریاں کی، دین کے بارے میں بڑی تدبیریں بنائیں، یعنی دین کی دعوت اور دین کی اشاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روکنے کے لیے بڑی تدبیریں کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے منصوبے کی جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے تعمیر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ سے، بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، ان کے جو منصوبے کی جو تعمیریں تھیں، بنیانہم جو ان کی عمارتیں تھیں، جو انہوں نے تعمیر کی تھی، اپنے منصوبے کا انسان ایک ذہن بناتا ہے نا، اپنے منصوبے کے تحت میں ایسا کروں گا، میں ایسے مخالفت کروں گا، میں اس طرح اس کام کو روکوں گا۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو ذہن میں ایک منصوبہ بناتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بھی منصوبے کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ جیسے انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے میں اتنا بڑا پلاٹ لوں گا، اس پلاٹ میں گھر بناؤں گا، بڑا گھر بناؤں گا، بڑی عمارت بناؤں گا، تو یہ کہتے ہیں میں یہ ذہنی منصوبہ بنا رہے ہیں، اس نے اپنے دماغ میں ایک گھر کی تعمیر کر لی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ دین کے دشمن ہیں، دینداروں کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے دشمن رہے، ان کے بھی ذہنی ایک منصوبے تھے۔ جیسے ابو جہل کا ایک منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو پھیلنے نہیں دینا، ایک منصوبہ تھا۔ ابو لہب کا بھی یہی منصوبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے منصوبوں کی جو عمارتیں تھیں اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، ان کی سوچوں کو ہم نے جڑوں سے ختم کر دیا۔ اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد، یعنی جتنے دین کے دشمن، ان کی منصوبوں کی جتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ان کے دماغوں میں تیار ہو رہی تھی کہ ہم ایسا کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اللہ فرما رہے ہیں فخر علیہ بنیانہم من القواعد، قواعد کہتے ہیں جڑ سے، بنیانہم ان عمارتوں کو اللہ فرما رہے ہیں قواعد جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب جڑ سے عمارتوں کے پلر اکھڑ جائیں تو چھت کا کیا ہوگا؟ چھت دھڑم کر کے گرے گی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، خرہ کہتے ہیں گرنا، سقف کہتے ہیں چھت کو۔ تو جو جب عمارتیں بنیادیں ہیلی اور ستون گرے تو چھت دھڑم کر کے نیچے آ کے گری، من فوقہم اوپر سے چھت آ کر گری۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب ایسی ایسی جگہوں سے آئے گا لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ 2-3 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن، جو دین داروں کے دشمن، جو انبیاء علیہ السلام اور علماء کے دشمن، اور جن کی محنت اور کوشش کیا ہے کہ کسی طرح دین مٹا دو، دین کو روکو، اسلام کو روکو، اشاعت اسلام کو روکو، اللہ تعالیٰ کے کلام کی اشاعت کو روکو، قرآن کو روکو، حدیث کو روکو، اس کو پھیلنے نہ دو۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اور رسوا کریں گے،
ان کی رسوائی کا تذکرہ چل رہا ہے ان آیتوں میں، دین کے دشمنوں کا، علماء کے دشمنوں کا، انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کی رسوائی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ثم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اور رسوا کریں گے، یخزیہم مانے رسوا کریں گے، ویقول، اور ان سے کہا جائے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، این کہاں ہیں شرکا تمہارے معبود جو تمہارے شرکا تھے، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ کہاں ہیں تمہارے معبود؟ کنتم تشاقون فیہم، تشاقون مانے جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں تم مسلمانوں سے کہ ہمارے یہ معبود برحق ہیں، مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ ہمارے معبود جو ہیں یہ حق ہیں، برحق ہیں، صحیح ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ ہماری دعا سنتے ہیں۔ تو این شرکا، جب یہ قیامت میں رسوا ہو رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے این شرکا، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود، بلاؤ ان کو، وہ جن کے آگے تم سجدے کرتے تھے، جھکتے تھے، بلاؤ۔ کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم بہت جھگڑے کیا کرتے تھے، ان کے حق پر ہونے کے لیے جھگڑے کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اس دن کہیں گے، اس دن جن لوگوں کو علم عطا کیا ہے، اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم عطا کیا ہے اللہ نے دنیا میں، وہ یعنی علماء، اس دن ان کافروں کو دیکھ کر کہیں گے ان الخزي اليوم، یہ بڑی آج کے دن ان کے لیے بڑی رسوائی ہے، والسوء علی الکافرین، اور بڑی بدحالی ہے ان کافروں کے لیے، رسوائی اور بدحالی ہے ان کافروں کے لیے، یعنی علماء کل قیامت کے دن جب ان کافروں کی رسوائی اور ذلت کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے، اوتوا العلم مانے علماء کہیں گے ان الخزي اليوم، آج کے دن یہ بڑے رسوا ہو رہے ہیں، والسوء، اور بڑی بدحالی ہے ان کافروں کی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، آگے اللہ فرما رہے ہیں جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کیا کر رکھا تھا۔ الذین تتوفاہم الملائک، فرشتوں نے ان کی روحیں قبض کی، تتوفا مانے فوت ہوئے، مرے، اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، یہ لوگ اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے کیا کر بیٹھے تھے، ظلم، یعنی جو کفر اختیار کرتا ہے گویا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو کافروں کی موت اور کافروں کی روح اس حال میں قبض کی جاتی ہے کہ وہ حالت کفر میں ہوتا ہے، ظالمی انفسہم، اور کفر کرنا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرما برداری کی بول بولیں گے، ہم تو کوئی برا کام کرتے نہیں تھے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مانے سلامتی کی باتیں کریں گے، یعنی اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ کافر لوگ کیا کہیں گے، نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم تو کوئی برا کام کرتے نہیں تھے۔ مَا كُنَّا، یعنی کافر لوگ کل قیامت کے دن جب یہ مر جائیں گے تو اللہ کے دربار میں جب حاضری ہو رہی ہوگی تو اس وقت کہیں گے فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور کیا کہیں گے، نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم نے تو دنیا میں کوئی برائی کی نہیں ہے۔ فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے صفائی بیان کریں گے، ہم نے تو کوئی کفر کیا نہیں ہے۔ بلا، کیسے نہیں کیا، ان اللہ علیم، جانتے ہیں، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، یہ مت سمجھو کہ جو تم نے دنیا میں کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے۔ یعنی انسان بس بعض دفعہ کوئی کام دنیا میں کرتا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو کیا ہوتا ہے، کیمرے چلا دیے، دیکھو کیا کیا تو نے۔ تو کل قیامت کے دن بھی یہ کافر لوگ کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو دنیا میں کوئی برا کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے ان اللہ علیم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور بعض روایت سے معلوم چلتا ہے کہ دنیا میں کیے ہوئے بد اعمال آخرت میں اللہ تعالیٰ سامنے کر دیں گے، جیسے اسکرین پر ویڈیو چل جاتی ہے نا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انسان کی بد اعمالیوں کو اسکرین پر چلا دیں گے، دیکھ تو کیا کیا کرتا تھا۔ اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہاتھ بولیں گے کیا کرتا تھا، زبان بولے گی کیا کرتا تھا، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، اور ان کافروں سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فَادْخُلُوا، داخل ہو جاؤ جہنم میں اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور یہ جہنم متکبرین کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَبِئْسَ، برا ٹھکانہ ہے، کن کے لیے؟
متکبرین، تکبر کرنے والے، دین کی بات کو ٹھکرانے والے، انبیاء علیہ السلام کی بات کو ٹھکرانے والے، منہ پھیرنے والے. تو متکبر آدمی یہی تو کرتا ہے، ارے سب پتہ ہے چھوڑو ہمیں نہیں بتاؤ، ایسے کہتے ہیں نا. انبیاء علیہ السلام کے سامنے بھی کافر یہی کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متکبرین کے لیے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ. صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم وعلیہ وسلم.